بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل جو اکیلا تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کی اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری و دلیری سے متاثر ہو کر اس کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دا ڈیزرٹ کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ اسے مدینہ کے محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت کو اجاگر کی وہ تھا اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پر شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس کو ایک چال سوجھی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا اسے اپنے ساتھ اس لالچ پہ ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں، اور لارنس آف اربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کا مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا، کیونکہ ان کو یہاں عثمانی مجاہدوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا تھا، اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیے جاتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے، اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین پاشا بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن فخر الدین پاشا نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے، اور اسی طرح فخر الدین پاشا کو باہر سے کوئی امداد بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرہ کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا، اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں، اور فخر الدین پاشا اور اس کی فوج ٹڈے کھاتے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے، اس لیے کہ ان کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کے دوران فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے ہی راستے میں رک گئے، اور اپنا چہرہ حضور کے روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا کہ اے مسلمانوں، میں تم سے حضور کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت پرواہ کیے بغیر حضور کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ عز و جل ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور کا غلام ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی، اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا، اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا؟ جمعرات کی رات اس نے خواب میں دیکھا کہ تھکا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے، کہ اچانک اس نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے دوران پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا جنہوں نے اپنا بایاں ہاتھ ان کی پیٹھ پر رکھا اور ان سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ بیدار ہو گیا اور فوراً مسجد نبوی میں گیا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں، اور میں مدینہ کی سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈالے، لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالہ کرنے سے انکار کیا۔ اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور اس طرح لڑتے رہے۔ جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا اور عاشق رسول 72 دنوں تک اکیلے عرب باغیوں، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخرکار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے انہیں توڑ کر لوٹ کر لے گئے۔ فخر الدین پاشا نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں داخل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔
22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور ان کی خواہش کے مطابق انہیں استنبول میں ہی دفن کیا گیا۔